السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی رائٹر زینب راجپوت، اور آج حاضر ہوں الفت عشق جنون عشق سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 48 کے ساتھ۔ از قلم زینب راجپوت۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کروں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو چلیں بنا وقت کو ضائع کیے میں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہوا سے باتیں کرتی گاڑی فل سپیڈ سے آتے ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اندر بیٹھا وجود دھڑکتے دل سے تیز تیز سانسیں لیے گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ لڑکی سچ میں اس کی بہن نکلی تو پھر وہ بدلے میں کیسا ری ایکشن دے گا، کیا کرے گا۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ دل اور دماغ میں بس سلیمان شاہ کے کہے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ ایل نے آنکھیں موندے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا، اور پھر جلدی سے باہر نکلتے ایل نے ایک نظر اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھ اپنا بھاری قدم آگے بڑھایا۔ دل کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ ایسے جذبات سے وہ بالکل ناواقف تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے جذبات، اس کی محبت تو صرف اور صرف اس کی سن شائن کے لیے ہے۔ اس کی محبت کی حقدار صرف وہی ہے، مگر اب وہ اللہ کے بتائے اس نئے راز سے روشناس ہوتا خود بھی حیران تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ کہ اس کا رب اس پر اتنا مہربان ہو رہا تھا۔ وہ تو گناہ گار تھا، گناہوں میں ولا بھڑا ایک ناپاک وجود۔ کیسے اس پر اس کا رب اتنے گناہوں کے باوجود بھی مہربان ہو سکتا تھا؟ ایل، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ مجھے پورا یقین تھا کہ تم آؤ گے۔ آؤ اندر آؤ، تمہیں ثبوت دکھاتا ہوں میں۔ اسے بازو سے تھامے خوشی سے نہال ہوتے سلیمان شاہ بولے، نہیں، مجھے کوئی ثبوت نہیں دیکھنا۔ وہ گھبرا گیا۔ وہ کیسے اپنے رب سے شرک کرتا؟ کیا وہ اسے دیکھتے ہی پہچان نہیں گیا تھا؟ کیا اس کے دل نے نہیں کہا تھا کہ وہ یہی ہے اس کی بہن؟ چلو بیٹا اندر، اینا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سلیمان شاہ مسکراتے خوشی سے نہال اس کے حصار میں لیتے بولے تو ایل نے گھبراہٹ سے انہیں دیکھا۔ وہ گھبرا رہا تھا، پہلی بار کسی لڑکی سے ملنا۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دے۔ بیٹا تم گھبراؤ مت، بس چلو میرے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ پرسکون کرنے لگے۔ وہ واقعی گھبرایا ہوا تھا، جبھی تو سلیمان شاہ کے اس قدر قریب آنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ سلیمان شاہ اسے ساتھ لگائے خوشی سے گردن اکڑائے ایل کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ ایل کی دل کی دھڑکنیں ساکت ہونے لگیں۔ اینا، سلیمان شاہ دروازے کے قریب جاتے اینا کو دیکھ بلانے لگے۔ اینا جو بیڈ پر بیٹھے ایل کی تصویر کو تھامے بغور دیکھ رہی تھی، ایک دم سے سلیمان شاہ کی آواز پر وہ گھبراتے اٹھی۔ ایل بے حس و حرکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جس کی گرے کانچ سی آنکھیں سلیمان شاہ کے جیسی تھیں، مگر ان میں رقم معصومیت، اسے کوئی پری لگی تھی۔ وہ اس کے پھولے پھولے گلابی گال بالکل چھوٹے بچوں کی اسی طرح تھے، باریک گلابی ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند تھے۔ وہ دور سے دیکھنے میں ہی اتنی مبہوت تھی کہ ایل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں اس کی چھوٹی بہن تھی۔ اینا ایل کو دیکھ رہی تھی، جس کی ساکت نظریں اسی کے چہرے کا ارتکاز کر رہی تھیں۔ اینا بیٹا، یہ آلیان آپ کا بڑا بھائی۔ سلیمان شاہ چلتے اس کے قریب گئے تھے اور محبت سے اسے ایل کی بابت بتایا۔ اینا اسے مبہوت سی دیکھ رہی تھی۔ وہ تصویر سے زیادہ حقیقت میں حسین تھا، یا پھر اس کا رشتہ، اس کا محرم بھائی۔ اس رشتے کی کشش اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ایل، ملو گے نہیں بہن سے؟ سلیمان شاہ اس کی کیفیت سے انجان اسے پکارتے اس کی جانب بڑھے۔ ہاں ہاں، میری بہن۔ وہ ایل جس کے ہاتھ کسی کی گردن اتارتے وقت کبھی نہیں کپکپائے تھے، آج اپنی بہن کو سامنے دیکھ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے قریب جاتے اسے خود میں بھیج لیے، یا پھر اسے باہوں میں بھرتے پوری دنیا کو بتا دے کہ دیکھو تم سب جو مجھے کہتے تھے کہ تمہارا کوئی نہیں، دیکھو میرے پاس میری بہن ہے، میرا خون کا رشتہ، میری ہمدرد، میری ساتھی۔ اینا خود بھی گھبرا رہی تھی۔ انجی کے ساتھ اس کا رشتہ تھا، وہ بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑھے تھے۔ انجی آدھے سے زیادہ اس کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کے کمرے کی صفائی بھی وہ فدق سے چوری چھپے کر دیتا تھا، اور وہ فخر محسوس کرتی تھی اس پر۔
مگر ایل کو دیکھ اس کے تاثرات عجیب تھے، یا یوں کہا جائے کہ وہ عجیب سی جھجک تھی۔ میری بہن اینا اپنی نیلی آنکھوں میں آتے آنسو پر ضبط کرتے وہ دھیمے قدموں سے اس کے قریب جاتے بالکل مدھم سی سرگوشی نما آواز میں بولا تو اینا اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بھاگتے اس کے سینے سے جا لگے۔ ایل کا سارا وجود ساکت سن سا پڑ گیا، ہلنے کی سکت نہیں رہی تھی، مانو وہ اپنے سینے سے لگے روئی جیسے نازک وجود کی خوشبو کو خود میں اتارتا ہنسنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اینا سے۔ اینا ایک دم سے پیچھے ہونے لگی کہ ماں نیل نے وحشت زدہ سے ہوتے اپنے مضبوط ہاتھوں کا حصار تنگ کرتے اسے سینے سے لگایا۔ اس کی دھاڑیں فلک شگاف تھیں۔ وہ 25-26 سالہ جوان مرد آج رو رہا تھا۔ اس کی آہ و بکا پر سلیمان شاہ کا وجود کانٹوں کی مانند ہونے لگا۔ وہ جانتے تھے جو کچھ وہ اپنی زندگی میں برداشت کر کے آیا تھا، ان دہشتوں سے نے اس معصوم بچے کو نوچ کھایا تھا، اسے رشتوں سے دور کر دیا تھا، وہ بےحس درندہ بن کے رہ گیا تھا۔ مگر آج اس کا یہ روپ انہیں دہلا گیا تھا۔ وہ صوفے کا سہارا لیے بمشکل سے کھڑے تھے، ورنہ قدم اب بے جان ہونے لگے تھے۔ میری بہن، میری بچی، وہ دھاڑے مارتے ہوئے روتا ہچکیوں میں کہہ رہا تھا۔ اینا اس کے یوں دھاڑے مارتے رونے پر سہم سی گئی۔ میری بہن، ڈیڈ دیکھیں، میری بہن، میری بیٹی، وہ ہچکیوں میں روتا سلیمان شاہ سے کہہ رہا تھا۔ سلیمان شاہ تو اس کے یوں برسوں بعد ڈیڈ کہنے پر ہی ساکت سے ہو گئے تھے۔ اس خاموش اپارٹمنٹ میں جہاں ایل کی وحشتیں برپا تھیں، آج اس کا کونا کونا اس کے اذیتوں سے بھرا تھا۔ آج کسی اپنے کی آوازیں اس میں گونج رہی تھیں۔ مسٹر شیرازی آپ اتریں، وہ گاڑی ایک جانب روکتا لاپرواہی سے بولا تو مسٹر شیرازی نے اسے گھورتے دیکھا۔ کیوں اتروں میں نیچے؟ تم سیدھے گھر چلو گے ابھی کے ابھی۔ میرب خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے سے اس کے تاثرات کو جانچنا ناممکن تھا۔ آپ ابھی یہاں سے سیدھے گھر جائیں گے کیونکہ میں ابھی ہوٹل جا رہا ہوں میر کے ساتھ۔ وہ اپنی انگلیوں سے اسٹیئرنگ بجاتا سیٹی کی دھن پر بولا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ ہوٹل میں کیا لینے جانا ہے؟ اب آگے تھوڑی ہی بے عزتی کروائی ہے میری، جو اب یہ نیا تماشا کروانا ہے؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے تو تیمور نے انہیں میرٹ سے گھورتے دیکھا۔ مسٹر شیرازی، میری ویڈنگ نائٹ ہے آج اور میں ہوٹل میں گزارنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اب آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ میرب کی جانب دیکھتے وہ میرٹ سے اپنے ڈیڈ کا دھواں چہرے کو دیکھ آنکھ دباتے بولا، نہیں مجھے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت، میں کسی بھی ہوٹل میں نہیں جانے والی۔ میرب نے سنتے ساتھ ہی فوراً سے اختلاف کیا تو تیمور نے بدمزہ سا ہوتے منہ بنایا، یار تم چپ کرو، کچھ بھی نہیں جانتی تم۔ مگر فکر کی کوئی بات نہیں، تیمور تمہیں اپنے سٹائل سے بہت اچھے سے سب کچھ سمجھا دے گا، وہ کہکا لگاتے آنکھ دباتے ہوئے بولا، جبکہ میرب سنتے ضبط سے دانت پیستے رہ گئی۔ انکل میں بھی آپ کے ساتھ ابھی گھر جاؤں گی، میرب نے بنا تیمور کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اوکے سینیریٹا، ہم ابھی گھر چلیں گے، وہ شیطانی مسکراتے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا تو اس کے فوراً سے مان جانے پر جہاں شیرازی صاحب حیران تھے وہیں پر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنا کسی غرض کے وہ کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ تیمور بارہا گردن گھمائی میرب کے حسین چہرے کو دیکھتا، پھر سے مسکراتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ لیٹس گو میر جانا۔ گاڑی پورٹس میں روکتے وہ بھاگتے میرب کی جانب گیا اور فوراً سے دروازہ کھولتے وہ مسکراتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے بولا۔ میرب نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تو تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ میرب فوراً سے اترتے شیرازی صاحب کے پیچھے اس شاندار محل نما گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی نظروں میں ستائش بھی تھی کیونکہ وہ پورے پلان کے تحت آئی تھی کہ کیسے تیمور کو سبق سکھانا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ کچھ خبر بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ تیمور گھر پر نہیں آیا اور مسز شیرازی جو کہ شوہر کو دیکھتے ہی بڑبڑاتے بول رہی تھی، ایک دم سے پیچھے سے آتی میرب کو دیکھ ان کے قدم تھمے تھے۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگیں۔ میرب، یس مام، میرب آپ کی بہو میرب تیمور شیرازی، تیمور نے ہوشی سے چہکتی اونچی آواز میں کہا تھا۔
جبکہ میرب اس کے تعارف پر نظریں گھمائلہ بھیجتے رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم تیمور؟ مسز شیرازی کو لگا کہ ان کے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، جبھی وہ حیرت سے استفسار کرنے لگیں تو تیمور شیرازی نے مسکراتے میرب کے قریب کھڑے ہوتے اپنی مام کو دیکھا۔ آپ کو یقین نہیں تو اپنے شوہر سے پوچھ لیں، یہ چشمدید گواہ ہیں میرے نکاح کے۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ نہایت آرام سے بولا، مگر یہ سب کیسے اور کیوں کیا تم نے؟ مسز شیرازی کو کسی بھی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا وہ کیسے نکاح کر کے آیا؟ اور سب سے بڑی بات، داؤد کیسے مانا ہوگا اس نکاح کے لیے؟ مام صبح بات کریں گے، ابھی میں اور میرب ریسٹ کریں گے۔ وہ مسز شیرازی کے گال کو تھپکتے میرب کا ہاتھ تھامتے بولا تو میرب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ آنٹی مجھے کوئی کمرہ دے دیں الگ، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، میرب نے ضبط سے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ کسی بھی طور تیمور کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ شٹ اپ میر، کم ود می۔ اس کی بات کاٹتے تیمور نے سنجیدگی سے اپنی آنکھوں میں سرخی لائے بولا تو میرب نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ۔ وہ ایک دم سے قدم پیچھے کو لیے بولی، بیٹا چلو میں آپ کو کمرہ دکھاتی ہوں۔ مسز شیرازی نے اسے ساتھ لگائے محبت سے اس کی پیشانی چومتے کہا تھا، نو مام، سوچیے گا بھی مت میر کو مجھ سے دور کرنے کا۔ یہ نکاح اسی لیے نہیں کیا میں نے، وہ دہاڑتے تیز لہجے میں بولا تو تیمور شیرازی نے اسے گھورا۔ نہیں جانا مجھے، تم ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑاتے بولی۔ تیمور نے ایک دم سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے اسے غصے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ تڑپتے تیمور کے کندھے سے جا لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ چیخنے کے ایسے انداز میں بولی تھی کہ تیمور نے جھٹکے سے اس کی کمر کے گرد اپنا بھاری ہاتھ حائل کیے اسے اٹھائے کندھے پر ڈالا۔ تیمور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مسز شیرازی حواس باختہ سی ہوتے بولی تھی، جبکہ تیمور سنی انسنی کیے میرب کے پرزور مزاحمت کو اگنور کیے اسے ایسے ہی کندھے پر ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہیں موم، حور میری بچی، میں ہوں پاس، میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ حور کی نیند میں بڑبڑاتے دیکھ اور ایک دم سے ڈرنے پر نینا نے بھاگتے اس کے قریب جاتے حور کو اپنے ساتھ لگاتے کہا تھا، جو نیند میں بھی خود کو ویل کی قید میں پاتے ڈر گئی تھی۔ وہ توڑ کے لفظ ادا کرتی نینا کو مزید پریشان کر گئی۔ حور میری جان کیا ہوا ہے میری بچی، مجھے بتاؤ۔ نینا نے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے سینے سے لگائے کہا، مگر حور کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ ہچکیاں بھرتے اپنی ماں کے آغوش میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرنسس ویام جو بھی نینا کے لیے چائے بنائے واپس آیا تھا، حور کو یوں روتا دیکھ وہ تڑپتے اس کے قریب آتا اسے خود سے لگا گیا۔ حور نے اپنی بھیگی سرخ سیاہ آنکھوں سے مڑتے ویام کو دیکھا، جس کی بری آنکھوں میں خون کی ڈوریاں دیکھ وہ سہم سی گئی۔ کیا ہوا میرے شیر بیٹے کو؟ کس نے تکلیف دی ہے میری پرنسس کو؟ ویام نے ہونٹ حور کے سر پر رکھتے محبت سے پوچھا، جبکہ لہجہ انتہائی سخت تھا، جیسے وہ بھی حور کی تکلیف دینے والے شخص کو برباد کر دے گا۔ حور کے سامنے اہل سراپا گردش کرنے لگا۔ جس طرح سے اس نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا، اس کا چھونا اور پھر وہ خود ہی اپنی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر ویام کو پتہ چلا تو وہ شخص اس کو جان سے مار دے گا، مگر اس سے حور کو کیا حاصل ہوتا؟ وہ تو اب اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس کا مان، اس کا غرور، سب کچھ اپنی ذات پر سے ختم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے بھائی کو کیسے اس حیوان کے سامنے کر دیتی جو جانے کتنا طاقتور تھا۔ کچھ نہیں بھائی، موم، ڈیڈ کی اور آپ کی یہ یاد آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی اس کے کندھے سے لگے بولی تو ویام نے سنتے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ میری گڑیا، اگر آپ کو اتنی ہی یاد آ رہی تھی تو بھائی کو کال کر لیتے، میں بھاگتا آ جاتا اپنی پرنسس کے پاس۔ ویام نے روتی ہوئی نینا کو دیکھ آنکھوں سے ہی اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتے حور کو خود سے لگائے گود میں بھرا۔ حور کے لیے اپنے آنسو پر ضبط کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کے روئے، چیخ چیخ کے اپنے باپ نما بھائی کو بتائے کہ دیکھو تمہاری گڑیا جسے تم نے بچپن سے
ہر سرد و گرم سے بچا کے رکھا تھا، اپنی آغوش کے محفوظ مضبوط حصار میں پالا ہے، آج وہ خالی ہاتھ رہ چکی ہے۔ اس کی عزت، اس کا مان، سب کچھ لوٹ گیا وہ حیوان۔ اس کا غم بڑا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ اس کے رب نے اسے سہنے کی ہمت دی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ حور میری پرنسس، ویام کو اس کی خاموشی گل رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو حور اتنی خاموش ہو گئی تھی؟ کون سی ایسی بات تھی جس سے ویام انجان تھا؟ جی بھائی، حور نے آنکھیں موندے کہا۔ وہ اس وقت ویام کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا بھائی اس کی تکلیف کو پڑھ لے گا۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے اپنے بھائی سے؟ ویام نے مدھم سے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حور اسے خود سے ہی بتا دے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ نہیں بابا بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ حور نے جلدی سے اپنی جانب سے اسے مطمئن کیا۔ ویام نے ہونٹ اس کے سر پر رکھے۔ مجھے یقین ہے میری پرنسس اپنے بھائی سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ ویام کے لہجے میں گہری آنچ تھی، جیسے وہ اسے ڈرا رہا تھا، مگر حور اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جبھی وہ اپنے دل پر ضبط کیے اپنے غم کو چھپائے چپ چاپ لیٹی رہی۔ ماہی زندہ ہو تم؟ اذلان اسے باہوں میں بھرتے اندر لایا تھا۔ بیڈ پر لٹائے وہ اس کے قریب بیٹھتے شرارت سے لب دبائے پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ میڈم بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی، جبھی وہ خود بھی اب اسے سبق سکھانے کے موڈ میں تھا۔ ماہی جانب، اکیلے سونے کا ارادہ ہے کیا؟ اذلان نے ہاتھ اس کے قریب رکھے ٹیک لگائے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے استفسار کیا۔ یار اچھا ہی ہے تم سوئی رہو، تمہارا نیند سے تو مجھے کچھ فائدہ ہوگا۔ اذلان نے مسکراہٹ ضبط کرتے سوچا اور پھر ایک دم سے اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ علایا کو اس کی حرکتوں سے کوفت سی محسوس ہونے لگی، مگر وہ آج اذلان کو پریشان کر کے ہی دم لینا چاہتی تھی۔ جبھی ماتھے پر بال ڈالے وہ بظاہر بے ہوشی کا ناٹک کیے پڑی تھی۔ یو نو واٹ، تمہارے اندر سبھی خوبیاں موجود ہیں جو مجھے میری بیوی میں چاہیے تھی، سوائے چند ایک بری حرکتوں اور عادتوں کے۔ مگر کوئی بات نہیں، وہ بھی میں سدھار دوں گا۔ مجھے یقین ہے میرے 2 درجن چوزوں کو تم سے زیادہ اچھے سے کوئی اور نہیں پال سکتا۔ وہ کہہ لگاتے اسے زہر لگا تھا۔ علایا کی سرخ رنگت اس کے غصے کی صاف نشانی تھی۔ اس کی حالت پر اذلان کا دل بھنگڑا کرنے کو چاہا تھا، مگر فی الوقت وہ اپنے جذبات پر ٹھنڈا پانی ڈالے بیٹھا تھا۔ تمہاری یہ لمبی پونی ٹیل جب سام کی طرح لہراتی ہے تو میرا دل گڈمٹ ہونے لگتا ہے۔ تمہاری ناک پر رکھا یہ اکڑ، یہ غرور بہت جچتا ہے تم پر۔ تمہاری یہ قاتل نین کٹورے، دل چاہتا ہے کہ ان میں ڈوب جاؤں۔ تمہارے یہ شوز کی ٹک ٹک کی آواز میرے دل میں دھک دھک کرتی ہے۔ علایا کے چہرے پر جھکے وہ جذبات سے چور لہجے میں گہری سرگوشیاں کرنے لگا۔ اپنے چہرے پر اس کی سلگتی سانسوں کو پڑھتے دیکھ علایا نے لب مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ اذلان نے جھکتے علایا کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے تو علایا کا سانس بھاری پڑنے لگا۔ اس کی سانسیں ڈھول کی مانند چلتی اذلان بخوبی سن رہا تھا۔ وہ سیدھا ہوئے بیٹھا علایا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اذلان نے ایک نظر اس کے نازک وجود پر ڈالی اور پھر ماتھے پر بار ڈالے وہ جگہ سے اٹھتا اس کے پاؤں کے قریب بیٹھا اور نرمی سے اس کے دائیں پاؤں کو شوز کی قید سے آزاد کیا تو علایا اپنے شوز کو اترتا محسوس کیے فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اذلان چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ حواس باختہ سی اپنے پاؤں میں بیٹھے اذلان کو دیکھ چلاتے اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچنے لگی کہ اذلان نے کرتے اس کے پاؤں کو دوبارہ سے کھینچتے اپنی گود میں رکھا۔ اذلان یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا پاؤں۔ علایا چیختی ہوئی اپنا پاؤں چڑھانے لگی، مگر اذلان سنی انسنی کیے اس کے پاؤں سے شوز اتارتا نیچے پھینک گیا۔ پاگل انسان کیوں لگایا میرے پاؤں کو ہاتھ؟ چھوڑو میرے پاؤں۔ وہ غصے سے اس کے دیکھنے پر چیخنے کے انداز میں بولی تو اذلان نے سرد سانس فضا کے سپرد کی اسے دیکھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم شوہر ہو میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگایا کرو، مجھے گناہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اذلان نے سر جھٹکتے کہا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے وہ اس کے 2 دہیا پاؤں کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ علایا نے جھرجھری لیتے اپنے پاؤں کو پیچھے کیا۔ نہیں، میرے لیے یہ رشتہ معنی نہیں رکھتا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا تم میرے پاؤں کو چھو۔
علایا نے رخ موڑتے نظریں چرائے کہا۔ اذلان نے سرد نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور جبڑے بھیجتے ایک دم سے اس کی گردن کو دبوچتے وہ کھینچتے اسے خود سے قریب تر کر گیا۔ اس اچانک افتاد کو دیکھ علایا چیختی آنکھیں پھیلائی اذلان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں، جیسے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ڈو دیٹ۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر آئندہ یہ بات کبھی بھی اپنی زبان پر مت لانا کہ یہ رشتہ تمہارے لیے معنی نہیں رکھتا، مگر میرے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ بیوی ہو تم میری، اور آئندہ اس رشتے کی بابت میں کوئی بھی فضول بات نہ سنوں۔ اس کے چہرے پر غراتے وہ سرد اور ٹھٹرا دینے والے لہجے میں کہتا، علایا کی سانسیں خشک کر گیا۔ علایا خوف سے سہمی بنا کچھ بولے ایسے ہی اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک دم سے اذلان نے ضبط سے آنکھیں میچتے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور جھٹکے سے اٹھتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے مضبوط بھاری ہاتھ میں حیا کے نازک ہاتھ کو دبوچے وہ پھولی رگوں تنے اعصاب کے ساتھ چلتا اسے کھینچتے ساتھ لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھے گا، مگر وہ خود کو اس کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اب کسی بھی قسم کا کوئی شک، کوئی وہم وہ اپنے رشتے میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ بہونے ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کرتے حیا کے بازو کو پکڑتے اسے کھینچتے دروازے کے ساتھ لگایا تو حیا نے ایک دم سے آنکھیں پھیلائے مقابل کی سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی تم نے نیچے کہا اپنے پھوپھا کے سامنے، وہ سچ ہے کہ یا پھر صرف مجھے پھانسنے یا دھوکہ دینے کی کوئی چال؟ امن کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ دھیمے مگر کھردرے اکھڑ لہجے میں اپنا بایاں ہاتھ اس کے قریب دروازے پر ٹکائے اس کے چہرے کے قریب جھکتے بولا۔ تو حیا نے اپنی سیاہ آنکھوں میں بلا کا اطمینان لیے سر اٹھائے امن کو دیکھا۔ مجھے ماما نے کہا تھا ایک بار کہ جو مرد عورت سے نفرت کے اظہار کے باوجود بھی اسے روندنے کے بجائے مان بخشے اس مرد کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ امن جو بغور اس کی بات سن رہا تھا، اس نے گہرا سانس فضا کے سپرد دیا۔ تو گویا تم اپنی ماما کے کہنے پر چلی ہو۔ کچھ تو تھا جو اس کے اندر بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گی، اسے بتائے گی کہ وہ کتنا ضروری ہے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں ان کے کہنے پر نہیں چلی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کل رات تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا میں اسے ڈھال بنا کر تمہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ حیا نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ امن کو وہ آج جھٹکے پہ جھٹکا دے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ تم نہیں پوچھو گے، میں ہی بتاتی ہوں۔ وہ سر جھٹکتے گویا ہوئی۔ امن کا پورا وجود حسیات بنے اس کی جانب متوجہ تھا، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ وہ شریک حیات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھانپنے والے، جہاں کہیں ضرورت پڑے ایک دوسرے کے لیے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر محبت کرتے ہیں۔ تم شوہر ہو میرے، میں بھلا اپنے شریک حیات کو رسوا کیسے کرتی؟ ہم لڑیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، مگر کسی دوسرے کو کبھی موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے رشتے کے متعلق بات کرے، ہمارے رشتے کو برا بھلا کہے۔ امن کی آنکھوں میں دیکھ وہ ٹھہرے لہجے میں رسان سے اسے سمجھاتے بولی۔ تو امن کئی ثانیے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اگر اتنی ہی قدر ہے اپنے اور میرے رشتے کی تو تم کیوں کہتی ہو پھر؟ آئی برو اچکاتے وہ اب اسے چھیڑنے کے موڈ میں لب دبائے بولا۔ حیا نے منہ بگاڑا۔ تو یہ تو تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرو گے تو ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ کندھے جھکائے شرارت کے سے انداز میں بولی۔ امن نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا تو روم کی خاموش فضا میں حیا کی کھلکھلاتی ہوئی میٹھی کھلکھلاہٹ بکھرنے لگی۔ امن کو یقین نہیں تھا کہ یہ لمحے سچ میں اس کی زندگی میں آئے تھے۔ بے ساختہ ہی اس کے دونوں ہاتھ اس نے حیا کے دائیں بائیں رکھے اور جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تو حیا ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ آنکھیں موندے وہ سکون اپنے اندر اترتا محسوس کرنے لگی۔ امن نے واقعی اسے پا لیا تھا، کیونکہ حیا نے اسے پانے دیا تھا۔ عورت اگر ڈٹ جائے تو مرد چاہے جو مرضی کر لے، اپنی انا کی تسکین تو حاصل کر لیتا ہے، مگر وہ سکون کبھی حاصل نہیں کر سکتا جو اسے عورت کے ساتھ ہونے کے احساس سے اس کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ امن کے ساتھ بھی تھا۔ زندگی ایک دم سے رنگین لگنے لگی تھی۔ امن نے ہونٹ حیا کی ناک پر رکھے تو حیا کا سانس بوجھل ہونے لگا۔ کمرے کی مینی ہیز سی خاموشی میں حیا کا سانس ڈھول کی مانند چل رہا تھا۔ کبھی فرصت سے تمہیں بتاؤں گا کہ تم بھاؤ کے لیے کیا ہلاتے جگر۔
اسے کیس کے سلسلے میں جانا تھا۔ اس کا دل حیا کو چھوڑ کر جانے کا بالکل بھی نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ دوری آنے والی وصل کی رات کے سرور بخشے گی۔ جب ہی حیا کے رخساروں پر شدت بھرا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہوا، حیا نے حیا سے بوجھل آنکھیں جھپکا لیں۔ ماں نے دروازہ ناک ہوا تو وہ دونوں جیسے ہوش میں آئے تھے۔ اماں نے اسے خود میں بھیجتے حیا کے سر پر ہونٹ رکھے۔ حیا آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ جبھی وہ اسے چھوڑتا دروازہ کھول گیا، بھاؤ وہ سامنے ہی ملٹو حواس بافتہ سا بالکل فاک چہرے سے کھڑا تھا۔ امن کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے ملٹو، صاف صاف بولو۔ ایک پل لگا تھا اسے دوبارہ سے اپنے پہلے روپ میں آتے۔ وہ آنٹی رمشا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی انکل انہیں گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ اس کی گردن دبوچتے وہ غصے سے بپرتے دھاڑا تھا۔ حیا بھاگتی امن کے قریب ہوئی جو کسی وحشی کی طرح مٹھو کی جان لینے کے دم پر تھا۔ امن چھوڑو اسے، ہمیں پھپھو کے پاس جانا چاہیے۔ حیا نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تھامنے کی صحیح کرتے کہا تو امن نے جھٹکے سے مٹھو کو پیچھے کی جانب پھینکا۔ ہاں چلو تم، وہ پاگلوں کی طرح کہتا باہر کی جانب اندھا دھند بھاگا تھا۔ حیا اس کے پیچھے ہی تیزی سے بھاگی، مگر گاڑی کے قریب جاتے امن نے جیسے ہی دروازہ کھولنا چاہا، گزرے لمحوں کی اذیتیں یاد آئیں۔ ایک دم سے اس کا چہرہ پتھر کی مانند سرد پڑ گیا۔ وہ پیچھے کو ہاتھ کھینچ گیا۔ امن چلو جلدی کرو۔ حیا نے اس کے چوڑے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ نہیں تم جاؤ، میں نہیں جا سکتا، وہ نظریں چرائے بولتا واپس جانے لگا کہ حیا نے آگے بڑھتے اسے روکا۔ پیچھے ہٹو حیا، امن اسے اپنے راستے میں حائل دیکھ دانت پیستے بولا۔ جانتے ہو میری پھپھو کی کیا غلطی ہے؟ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اتنے سال اپنے بیٹے کے بے قصور ہونے کو مانا، اس کے غم میں اپنے آپ کو مرز لگا لیے، پیروں بیٹھ کر اسے یاد کرتی روتی نہیں، مجھے دیکھ کر کہا کہ میرے امن کے لیے میں نے تمہیں سوچا تھا، میری شادی میں آئی تو دعا دی کہ میرے امن کی امانت ہو، میری دعا ہے کہ میرے بچے کے نصیب میں اللہ تمہیں لکھ دے۔ اپنی ماں سے گھنٹوں تمہاری باتیں کرتی رہی، راتوں کو جاگ کر، تمہارے غم میں اپنے دوسرے بیٹے کو فراموش کر دیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ ایسی خفا ہوئی کہ آج تک کبھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مسکرائے۔ جب دنیا تمہارے خلاف رہی تب وہ تمہارے لیے ڈھال بنی، اور اس دن جب تم مجھے ہاسپٹل ملنے آئے تھے، اس دن میری پیشانی پر بوسہ دیے انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ حیا ہچکیوں میں کہتے ایک پل کو رکی تھی۔ امن کے پورے وجود کا لہو اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ دل چاہا کہ دھاڑے مار کے روئے، کیسا بد نصیب تھا وہ جو اپنی ماں سے ہی بدگمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا امن ملا تھا مجھے باہر، میں نے پہچان لیا تھا اسے، اپنی اولاد کی خوشبو کو کوئی ماں کیسے نہیں پہچانتی۔ وہ رکا نہیں حیا، اس نے ایک بار بھی پہلے کی طرح میری پیشانی پہ بوسہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کہا کہ ماما میں ہوں آپ کے ساتھ، تو پھر کس بات کا غم ہے؟ حیا پلیز بس کر دو۔ امن کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود بھی آنسو جھلکنے لگے۔ دل جیسے بند ہونے کو تھا، اس نے منت بڑے لہجے میں کہتے اس کے ہاتھوں کو تھاما، مگر حیا نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو دور کیا۔ انہوں نے کہا میں ماں ہوں اس کے لیے، دن رات تڑپتی ہوں، اپنا آپ اجاڑ لیا میں نے اپنے جگر کے گوشے کے لیے، وہ اولاد ہو کر بھی روح موڑ گیا، مجھے بھی ساتھ لے جاتا، اکیلا کیوں چھوڑ گیا مجھے، میری تو زندگی اس میں بستی تھی، اسے ماں کا بھی خیال نہ آیا۔ حیا کہتے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہو کا دل چاہا کہ خود کو شوٹ کر دے، پوری عمر جس اذیت سے اپنی ماں کو بچانے کو وہ اس سے دور رہا تھا، بالآخر وہ خود ہی اپنی ماں کی سب سے بڑی اذیت کی وجہ بنا تھا، اس کی ماں کی سب سے بڑی اذیت ہی اس کی دوری تھی۔ چلو حیا، ماما کے پاس جانا ہے مجھے۔ وہ چلتا حیا کے قریب پہنچا جو زاروں کتار رو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے اماں نے کسی معصوم بچے کی طرح کہا تو حیا نے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے، اور پھر اس کی سنگت میں چلتی وہ گاڑی پر بیٹھے۔ آج ایک ماں کو اس کے بیٹے سے ملوانے کا سوچتے ہی دل میں اپنے رب سے شکر گزار ہوئی تھی۔